بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ بصرہ کے قریب ایک انتہائی گناہگار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی، کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ ایسی حالت میں اس کی بیوی نے کرائے کے مزدور لیے، وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لے گئی۔ قبرستان کے قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرہ تھا۔ جنازہ رکھنے سے پہلے وہ جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا۔ جب اس زاہد کے جنازہ پڑھانے کی خبر پہنچی تو لوگ جوک تر جوک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس زاہد کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل پر سخت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے نماز جنازہ کے بارے اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے، جس کا جنازہ ہے وہ مغفور ہے۔ اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ عورت سے اس کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب خانے میں ساری عمر گزاری، مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدہوش نہ ہوتا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا۔ دوسرا، اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ تیسرا، رات کو جب ہوش آتا تو خوب رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا، یا اللہ مجھ خبیث سے جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا۔ جب یہ راز کھل گیا تو زاہد روانہ ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدین سے مخاطب تھے، خاص مریدین جو کہ درجہ کمال کو پہنچ چکے تھے۔ دوران گفتگو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہر حرات میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا کاروبار سالن بنا کر بیچنا تھا۔ حسب معمول وہ سالن کی دیگ بنا کر گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے سالن طلب کیا۔ بزرگوں نے دے دیا۔ بدلے میں اس عورت نے بابا جی کو بطور قیمت کھوٹا سکہ دیا۔ بابا جی نے بغیر اس عورت پر ظاہر کیے کہ مجھے کھوٹے کھرے کی پہچان ہے کہ نہیں، غلے میں سکہ رکھ دیا اور خاموش ہو گئے۔ اب اس عورت نے گاؤں کی ساری عورتوں کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بابا جی ہیں، ان کو کھوٹے سکے کی پہچان نہیں ہے۔ پھر اور عورتیں اور لوگ آئے، بابا جی سے سالن طلب کرتے اور بدلے میں کھوٹے سکے دے کر چلے جاتے۔ بابا جی بھی بغیر کچھ بولے قبول کرتے اور سالن دے دیتے۔ کچھ روز بابا جی بیمار ہو گئے اور ان کا پتہ لینے کے لیے گاؤں کے کچھ لوگ آئے۔ بابا جی نے فرمایا کہ مجھے مصلی بچھا دو۔ جب ایسا کیا گیا تو بابا جی اٹھے اور اپنے سامنے مصلی پر کھوٹے سکوں کی تھیلیاں بھی رکھ دیں اور یوں اللہ کے آگے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیری مخلوق کھوٹے سکے لے کر آتی رہی، میں قبول کرتا رہا۔ اے پیکر حق یا رب، آج میرا وقت آخر ہے، تو بھی میری کھوئی نمازیں، کھوٹے روزے، کھوٹے سجدے قبول فرما۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہاں مکان کے در و دیوار کانپنے لگے اور آواز آئی کہ قبول کی تمہاری دعا، درگزر کیا تمہارا حساب اور جنت میں نبیوں اور صدیقوں کا پڑوسی کیا۔